أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 27 سے لے کر کے 21 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے جانوروں کی حاضری لی تو تمام جانوروں کو پایا، لیکن ہدہد غیر حاضر تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ فرمایا کہ ہدہد کیا ہوا، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، وہ اگر آیا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا یا تو اس کو میں سخت سزا دوں گا، ہاں البتہ اگر وہ کوئی معقول عذر بیان کرے گا تو پھر الگ بات ہے۔ ذرا دیر گزری تھی کہ وہ ہدہد پرندہ آیا اور آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بڑی ہی جرأت کے ساتھ اور بڑی ہی ہمت کے ساتھ کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کی آپ کو پہلے سے کوئی اطلاع نہیں ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ ملک یمن کی ایک ایسی عورت کا میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں جو ملک یمن کی حکمراں ہے اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ ہے، اور سورج کی اور چاند کی ستاروں کی پجاری ہے۔ میں آپ کے پاس یہ خبر لے کر کے آیا ہوں۔ یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ ہدہد پرندہ بڑی جرأت کے ساتھ ایسی خبر کی اطلاع دے رہا ہے جس کی مجھے کوئی اب تک اطلاع نہیں ملی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم سچ بولتے ہو یا جھوٹ بولتے ہو، ابھی میں اس کو آزما دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اور وہ خط اتنا عجیب و غریب لکھا، بالکل مختصر خط، وہ خط جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، اتنا چھوٹا خط لکھا ہے۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک حدیث یاد آئی، میں وہ پہلے بیان کر دیتا ہوں، بعد میں پھر بلقیس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بریدہ، قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جو میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے، اور میرے اوپر نازل ہونے سے پہلے سلیمان علیہ السلام پر بھی وہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ آیت مجھے بتا دیجیے وہ کون سی آیت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں گا تم کو کہ وہ آیت کون سی ہے جو میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی نازل ہوئی ہے اور کسی نبی پر نازل نہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے، بایاں پاؤں آپ نے مسجد سے باہر نکالا تھا، میں نے سوچا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد دلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسی آیت بتاؤں گا جو میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے اور سلیمان علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت کریمہ میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی نازل ہوئی ہے. اور یہی آیت کریمہ سلیمان علیہ السلام نے خط کے اندر، اتنا چھوٹا خط جس کی فصاحت، جس کی بلاغت معنویت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے خوبیوں سے بھرا ہوا وہ خط تھا، اور وہ پرندے کو دیا کہ جاؤ یہ خط لے جا کر کے اس ملکے کے پاس جس کا تم نے پتہ بتایا، اس کے پاس لے جا کر کے اس کو ڈال دینا، اور ڈال کر کے منہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو جانا بلکہ تم بازو میں کھڑے ہو جانا. بعض لوگ ہوتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ دیکھتے رہتے ہیں، اچھا نہیں دکھتا وہ. تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ وہ خط ڈالنا اور ڈال کر کے کنارے ہو جانا، اور اس کے بعد دیکھنا کہ وہ ملکہ کیا کرتی ہے اور میرے خط کا کیا جواب دیتی ہے. اس خط کے اندر یہی لکھا تھا کہ یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے لکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے. یہ خط ملتے ہی فوراً فرما بردار بن کر کے میرے پاس آ جانا، سرکشی اختیار مت کرنا، تکبر مت کرنا. میری حکومت کا اور میری طاقت کا تمہیں پتہ نہیں ہے. تو جو ملکہ بلقیس تھی، جو یمن کی حاکمہ تھی، ملکہ تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. یہ جو میں بات بتا رہا ہوں ملکہ سبا کے بارے میں، جس کا نام بلقیس تھا، ان کے باپ کا نام سراحیل لکھا ہے، اور اس کی ماں ایک جنیہ تھی. اس کا جو دادا تھا، اس کے دادا کو 40 بیٹے تھے، یعنی جو بلقیس کا باپ تھا سراحیل، اس کے 40 بھائی تھے، اور 40 کے 40 بھائی سب اپنے اپنے علاقوں کے حکمراں بنے، بادشاہ بنے. سب سے چھوٹا بھائی جو تھا وہ ملکہ بلقیس کا باپ تھا، جس کا نام سراحیل تھا. یہ سراحیل اتنا متکبر، اتنا مغرور بادشاہ تھا کہ کسی انسان کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. حکومت کا نشہ ویسے ہی رہتا، حکومت اور اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ ایسا رہتا ہے کہ انسان آدمی کچھ سمجھتا ہی نہیں دوسروں کو. تو یہ جو سراحیل تھا بلقیس کا باپ، یہ انسانوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، اتنا متکبر تھا، اتنا مغرور تھا. اور یہ کہتا تھا کہ انسان میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو میری برابری کر سکے اور میں اس کے ساتھ شادی کر سکوں. میرے برابر کی کوئی عورت نہیں ہے. بڑے بڑے رشتے آئے، بادشاہوں کی بیٹیوں کے رشتے آئے، ہر ایک رشتے کو اس نے ٹھکرا دیا. نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور اور گھمنڈ کو توڑنے کے لیے ایک جنیہ عورت، جنات کی مؤنث کیا ہے، جنیہ عورت سے، جس کا نام ریحانہ بنت سکن لکھا ہے، ریحانہ بنت سکن کے ساتھ اس کا نکاح ہوا. اسی ریحانہ بنت سکن سے یہ بلقیس پیدا ہوئی. جب یہ سراحیل مر گیا تو ان کے مرنے کے بعد ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. ایک گروپ بلقیس کا بن گیا اور ایک گروپ ان کے خلاف بن گیا. کچھ لوگوں نے بلقیس کو اپنا ملکہ سمجھ لیا اور کچھ لوگوں نے دوسرے آدمی کو ملکہ سمجھ لیا. جب بلقیس نے دیکھا کہ میرے مقابلے میں دوسرا حاکم بھی یمن کے اندر حکومت کر رہا ہے، تو اس نے سازش کا تیر چلایا. اور آپ کو معلوم ہے عورتوں کی سازش اور عورتوں کا مکر شیطان سے بھی بڑا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ان کیدکن عظیم، کہ بے شک عورتوں کا مکر بہت بڑا ہے. اور شیطان کے بارے میں کیا کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کیا ہے، باریک ہے، چھوٹا ہے. عورت کا مکر اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی انسان پر وہ اپنا مکر اور فریب ڈال دے تو وہ انسان بچ نہیں سکتا، انسان کا بچنا مشکل ہوتا ہے. شیطان سے بچ سکتا آدمی، لیکن عورت کے مکر سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ہوا تھا کہ اتنے بڑے نبی کے ساتھ اس نے مکر کیا، فریب کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا، جس بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی.
ایک کتاب ہے کتاب الازکیہ، یہ بہت ہی مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں زیادہ گنجائش نہیں رہتی ہے۔ ایک کتاب ہے کتاب الازکیہ، اردو میں بھی دستیاب ہے، عربی میں بھی دستیاب ہے، اور کتاب ایک حیات الحیوان جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ ان دونوں کتابوں کے اندر عورتوں کی مکاری کے اتنے سارے واقعات ہیں کہ جس کو اس وقت بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ بلقیس نے مکر کا تیر چلایا، اور وہ کیا چلایا؟ بلقیس نے اس بادشاہ کو جو اس کے مخالف میں کھڑا ہوا تھا، اس کو پیغام نکاح بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا کہ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہتی بلقیس، جو اپنے حسن و جمال میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اور اپنی طاقت اور قوت میں، فوج میں، ہر چیز میں بہت ہی بے مثال ہے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اقرار کر لیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ جب شب زفاف آئی اور بادشاہ جب پہلی رات میں بلقیس سے ملا تو بلقیس نے یہ کیا کہ اس کو شراب پلا دی، اتنی شراب پلائی کہ وہ بادشاہ بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کے حالت میں بلقیس نے اس اپنے مخالف بادشاہ کو اور اپنے شوہر کو قتل کر دیا اور اس کی گردن کاٹ کر کے باہر لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ملک کا حکمراں کوئی دوسرا نہیں بلکہ ملکہ بلقیس تنہا ہے۔ چنانچہ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ بلقیس کے مقابلے میں جو آدمی بادشاہ بنا تھا اس کو ملکہ نے قتل کر دیا، تو تمام لوگوں نے متفقہ طور پر بلقیس کو اپنی ملکہ اور اپنا بادشاہ سمجھ لیا۔ تو بڑے خیر یہاں سے بلقیس کی حکمرانی کا دور شروع ہوا۔ عورت کی حکمرانی اور امارت و اقتدار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب ایران میں بڑے بڑے بادشاہ قتل کر دیے گئے کہ عورت بادشاہ بنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی فنا نہیں پا سکتی جس قوم کی امیر اور جس قوم کی ذمہ دار عورت ہو۔ عورت جس قوم کی ذمہ دار بن جائے وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک دو تین بات کہہ کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بلقیس کا تذکرہ ابھی آگے اور آئے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اس بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ انسان کا نکاح جنیہ عورت سے ہو سکتا کیا؟ تو یہاں پر سب سے بہترین جو جواب دیا ہے وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ بلقیس تو اس وقت مسلمان ہی نہیں ہوئی تھی اور اس وقت کوئی اسلام کی وہ اقرار بھی کرنے والی نہیں تھی اور شریعت کی کوئی مقرر بھی نہیں تھی اور وہ کسی شریعت کو مانتی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کے باپ نے جو جنیہ سے نکاح کیا تو اس پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنیہ عورت کے اندر توالد و تناسل کا جذبہ نہیں ہوتا، یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی، تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، روایات سے بالکل ثابت ہے کہ جس طریقے سے انسان اور جنات کے اندر عورت جس طریقے سے انسان اور جنات کے اندر انسان کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہے، اس میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر جنیہ عورت سے نکاح کرنے پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھا، ان کا باپ چراہیل، وہ تو کفر اور شرک کے اوپر قائم تھا، چاند اور سورج کو پوجنے والا تھا، اس کے اوپر کوئی اشکال نہیں۔ باقی جنیہ عورت کے بارے میں یہ یہاں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ تو ملکہ بلقیس جو تھی بہت ہی عقل مند دانا عورت تھی، ہوشیار عورت تھی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا ان کے پاس تو وہ حیران ہو گئی، سونے کی حالت میں ہدہد نے وہ خط ڈالا، اور جب وہ بیدار ہوئی تو دیکھا اپنے سینے پر خط لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ کر کے دیکھا، اتنا اختصار کے ساتھ خط لکھا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ سرکشی اختیار مت کرو، تکبر مت کرو، میرے پاس تم اطاعت اور فرما بردار بن کر کے آ جاؤ، اتنا مختصر خط لکھا ہے۔ تو بلقیس نے
اپنے درباریوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے درباریوں سے کہا ایک ایسا باوقار اور عظمت والا خط آیا ہے جس خط کی وجہ سے میرے اوپر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو گئی ہے، میرے اوپر ایک قسم کا خوف طاری ہو گیا ہے۔ اور خط کا نب و لہجہ بتا رہا ہے کہ لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی طاقت کا مالک ہے، تم لوگ اس کے بارے میں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ ملکہ بہت ہوشیار تھی، عقلمند تھی، تو اس نے خط کا نب و لہجہ دیکھا، انداز دیکھا، اور اس کے اندر جو باوقت الفاظ سے فصاحت و بلاغت اس کی جو تھی، اس کو دیکھ کر کے نہایت ہی متاثر ہوئی، وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئی، اور ڈر کر کے اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا اس کے بارے میں کہ آپ لوگ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا اطاعت و فرما بردار بن کر کے ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں آگے ابھی اور بہت ہی لمبا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔